إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآيات۔ میرے بھائیو، ان آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے قبل ایک اہم بات بتا دوں آپ کے سامنے، اور آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے پیچھے سارے بھائیوں کو بتائیے۔ اس جمعے کو انشاءاللہ ہند و پاک کے 2 مایہ ناز عالم تشریف لا رہے ہیں الرس، اور باذن اللہ تعالیٰ صنعیہ کی جو بڑی جامع مسجد ہے وہاں پر ان کا خطاب ہوگا جمعہ کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد۔ ایک پاکستان کے عالم دین تشریف لا رہے ہیں اور ایک انڈیا کے، تو دونوں انشاءاللہ بیان دیں گے۔ بڑے اچھے موضوعات ہیں وہاں، ایک تو آپ نے اللہ کے دین کے لیے کیا پیش کیا، اور دوسرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت۔ تو آپ لوگ صنعیہ بڑی جامع مسجد جو ہے وہاں تشریف لائیے، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد 45 منٹ، عشاء کے بعد انشاءاللہ 45 منٹ ان کا بیان ہوگا، اور بہت دور سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ، آپ پر دینی اور اخلاقی دونوں فریضہ ہے کہ تشریف لائیے اسی جمعے کو، اور انشاءاللہ ان کے بیانات سے استفادہ کریں۔ دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے امام صاحب نے جو بھی آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ ایسی آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے دونوں وعدے ان آیات میں بیان فرمائے۔ کام ایک کرنا ہے، لیکن 4 سے 5 وعدے اللہ کی طرف سے۔ کیا کیا وعدہ ہے؟ اگر آپ وہ کام کر لیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اکبر، رحمت کے فرشتے اتریں گے، اتر کر کیا خوشخبری دیں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، فکر مت کرو، غمگین مت ہو، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت سن لو، التی کنتم توعدون، جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آگے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم آپ کے دوست ہیں، ولی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آپ جو چاہیں گے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اگر دنیا میں کہہ دیا جائے کہ جو مانگو دیا جائے گا، آدمی لائن لگا دے گا، ڈیمانڈز کی لائن لگا دے گا۔ بتائیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ بھی آپ رغبت رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمان نواز اللہ ہوگا، مہمان آپ ہوں گے۔ بھلا بتائیے، آئٹمس کی کیا کمی ہوگی؟ کوئی کمی ہوگی؟ کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح وہ آیت بھی امام صاحب نے تلاوت کی جو سورہ احقاف میں ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، یہی ایک کام ہے، ایمان لا کے ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا ہے۔ اگر دائیں بائیں گئے، کوئی وعدہ اللہ کا آپ کے ساتھ نہیں۔ اگر استقامت رہے، سیدھے راہ پہ رہے، ٹریک سیدھا رہا، تو انشاءاللہ سارے وعدے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ آپ کے عمل کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ذرا غور کیجئے، کتنے وعدے اللہ نے بیان کر دیے صرف ایک کام پر، کلمہ پڑھنے کے بعد استقامت اختیار کرنا۔ میں کہتا ہوں، زیادہ طول نہیں دوں گا، میں کہتا ہوں دنیا کے کام میں ہم مستقیم ہیں، کمائی کے لیے صبح سے رات تک لگے ہوئے ہیں، کوئی انحراف ہے؟ کوئی انحراف نہیں، بالکل جو کام ہمیں کرنا ہے اپنی مرضی سے صبح سے رات تک کر کے سوتے ہیں، بغیر کیے سوتے نہیں ہے۔ کھانا ہے تو 3 ٹائم کھانا ہے، اوپر سے چائے بھی چاہیے، اوپر سے کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور بلا لیا، کولڈ ڈرنک بھی ہو گیا، سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ۔ لیکن دیکھ لیجئے، سارے مسلمان اس علاقے میں بسنے والے ہیں کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی، لیکن نماز پڑھنے کتنے لوگ آئے؟ استقامت نہیں، استقامت ہے نہیں، چند لوگ آئے، باقی لوگ کہاں رہ گئے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ لوگ دکان بند کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کمروں کی طرف جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کیجیے ذرا سا کہ مسلمان جو مستقیم ہوگا، استقامت والا ہوگا، وہ مسجد آئے گا کہ گھر کی طرف جائے گا؟ اگر گھر چلا بھی گیا پانی پینے، سب مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا اس کو لوٹ کر مسجد کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب تک استقامت نہ ہوگی، آپ کے کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے اس بات کو خوب اچھے انداز میں واضح کیا ہے، زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل؟ ارے سارے ہندوؤں کو پکڑ کے اگر آپ یہ کلمہ پڑھ دو، سب کے سب کلمہ پڑھ دیں گے، لیکن اصل معاملہ کس چیز کا ہے کہ کلمے کا جو ڈیمانڈ ہے، جو تقاضا ہے، وہ پورا کر دیجیے۔ آپ تقاضا کیا ہے؟ آپ ایک اللہ سے مانگیے۔ تقاضا کیا ہے؟ ہر حال میں اسی کو یاد کیجیے۔ تقاضا کیا ہے؟ حاجت روائی و مشکل کشائی اللہ کو پکاریے۔ آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا کہ نہیں کہا؟ تقاضا کیا ہے؟
5 وقت نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھیے۔ تقاضا کیا ہے؟ تقوی اختیار کیجیے، ہر برائی کو چھوڑ کر اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں اور عبادتوں پر آ جائیے۔ یہ سارے تقاضے تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا میرے بھائیو، کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی، آپ متحد اسی وقت ہوں گے جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو متقی بنا دے، مستقیم بنا دے، ہر طرح کے انحرافات سے بچائے، شبہات اور شہوات کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔